ذرا سوچئے دنیا کے سب سے طاقتور ترین لوگ، پریزیڈنٹس، بلینئرز، پرنسز اور سیلیبریٹیز، ان سب کے نام ایک ہی خفیہ فائل میں ہوں، اور وہ فائل 60 لاکھ پیجز پر مشتمل ہو جو سالوں تک لوک میں رکھی ہو۔ تو بتائیں اس فائل میں ایسا کیا ہوگا جس سے پوری دنیا ہل گئی؟ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ایپسٹین فائل کی، ایک ایسا راز جو آہستہ آہستہ سارے پردوں سے باہر آ رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایپسٹین فائل دراصل ہے کیا؟ یہ وہ تمام خفیہ ڈاکومنٹس ہیں جو ایف بی آئی اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور مختلف عدالتوں نے جعفری ایپسٹین کے کیس میں جمع کی۔ اور دوستو سوال یہ ہے کہ یہ جعفری ایپسٹین کون تھا؟ دوستو جعفر ایپسٹین ایک امریکی بلینئر فائنینسر تھا جس پر الزام تھا کہ وہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیکس ٹریفکنگ نیٹ ورک چلا رہا تھا جس میں کم عمر لڑکیوں کا سیکشول ایکسپلوشن کیا جاتا تھا۔ اور دوستو یہ I was 16 years old. This is me when I met Jeffrey Epstein. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. کیا جاتا تھا۔ اور دوستو یہ فائل برسوں تک سیل رہی، کوئی بھی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا تھا، لیکن 2025 میں ایک خاص قانون کے تحت انہیں سٹیپ بائی سٹیپ پبلک کیا جانے لگا۔ اب سنو یہ فائل کتنی بڑی تھی، یہ سن کر ہی دماغ گم ہو جائے گا۔ دوستو 60 لاکھ سے زائد پیجز تھے اس فائل میں، تقریباً 1,80,000 سے زیادہ پکچرز تھیں اس فائل کے اندر، اور 2000 سے زائد ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ اس فائل کا ٹوٹل سائز 300 GB سے بھی زیادہ تھا، یعنی اگر کوئی بندہ بیٹھ کر ایک ایک پیج پڑھنا چاہے تو اس کو مہینوں نہیں بلکہ کئی سال لگ جائیں گے۔ اور دوستو ابھی تک جو ریلیز ہوا ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ پیجز کا ڈیٹا ہے جس کو پبلک کیا گیا ہے، باقی 30 سے 35 لاکھ پیجز ابھی ود ہولڈ ہیں، ابھی ان کو پبلک نہیں کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یو ایس جسٹس کورٹ نے سارا ڈیٹا پبلک کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سارے ڈیٹے کو پبلک کرنے کی جو وجہ بتائی، وکٹم کی پرائیویسی کا خیال کرنا۔ اگر وہ سارا ڈیٹا پبلک کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی ایشوز بن سکتے ہیں، اور کچھ لیگل سینسٹیویٹیز کی بنیاد پر بھی اس ڈیٹے کو پبلک نہیں کرا جا رہا۔ لیکن دوستو بہت سے امریکن لا میکر ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں سب کچھ سامنے لایا جائے۔ دوستو اب یہاں پر ایک سوال ہم سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، تو وہ میں ڈیٹا آپ کو آلریڈی اوپر بتا چکا ہوں کہ 1,80,000 سے زائد نوجوان لڑکیوں کی امیجز تھیں اس فائل کے اندر، اور 2000 سے زائد ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ اور ذرا سوچو کہ جس فائل کی پیجز کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہو، اس میں کتنے کیسز رپورٹ کیے گئے ہوں۔ دوستو یہ محض نمبر نہیں تھے بلکہ یہ اصلی زندگیاں تھیں جن پر زندگی بھر کے زخم لگا دیے گئے۔ دوستو یو ایس کورٹ آف جسٹس کی طرف سے 200 سے زائد سروائیورز کو $120 ملین سے زیادہ کا کمپنسیشن ملا ہے۔ دوستو اب یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے کہ یہ جو نیٹ ورک بنایا گیا تھا جعفر ایپسٹین کی طرف سے، یہ کیسے چلتا تھا؟ دوستو کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق جعفر ایپسٹین اور اس کی پارٹنر نے ایک منظم سسٹم بنایا تھا۔ کم عمر لڑکیوں کو نوکری اور ماڈلنگ یا اچھے مواقع کا بہانے سے بلایا جاتا تھا، پھر پیسے، دھمکی اور طاقت کا استعمال کر کے ان سب کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں ہوتا تھا؟ دوستو یہ سب کچھ نیو یارک، پالم بیچ، پیرس اور بدنام زمانہ جزیرہ جسے جعفری ایپسٹین نے خریدا تھا، جسے ایپسٹین آئس لینڈ بھی کہا جاتا تھا، یہ سارا کچھ وہاں پر ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف کہ فائلز میں کن کن لوگوں کے نام شامل ہیں۔ دوستو اس فائل میں 50 سے زیادہ ہائی پروفائل نیم جو مختلف ڈاکومنٹس میں شامل ہیں، جس میں فارمر پرائم منسٹرز آف یو ایس اے، فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا، بہت سے سیلیبریٹیز اور بہت سے بزنس مینز کے نیم شامل ہیں۔ لیکن دوستو ایک بات بہت ہی غور سے سننے اور سمجھنے والی ہے، اس ایپسٹین فائل میں نام آ جانا کسی جرم کو ثابت نہیں کرتا، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کا تعلق جعفری ایپسٹین کے ساتھ تھا، مطلب اس کے ساتھ سفر کیا، اس کے پلین پر سفر کیا، اس کے ساتھ کوئی بزنس میٹنگ ہوئی، یا کسی بھی انٹرنیشنل یا بڑی میٹنگز کے اندر اس جعفری ایپسٹین سے یہ لوگ ملے تھے۔ لیکن جتنے بھی لوگوں کا اس فائل میں نام آیا ہے، ان میں سے اکثر نے کسی بھی غلط کام سے انکار کیا ہے۔ اب دوستو یہاں پر اصل سوال یہ نہیں کہ کن کن کا نام آیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اصل سچ کب سامنے آئے گا
और क्या ताकतवर लोगों का एहतसाब होगा या कुछ राज हमेशा की तरह हमेशा के लिए फाइलों में ही दफन हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम एप्स्टीन फाइल के किसी खास हिस्से को डिटेल के साथ कवर करें या किसी एक नाम पर अलग से वीडियो बनाएं या फिर एप्स्टीन फाइल की किसी खास डॉक्यूमेंट्री पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम वही बात करते हैं जो अक्सर छुपा दी जाती है। मिलते हैं अगले ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।